السلام علیکم فرینڈز، آپ سب کو اپنے چینل وائس اینڈ ورڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گی صاحب؟ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لو گی؟ کہنے لگی، آپ کتنے دو گے؟ میں نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس تھی۔ میں نے بولا، آؤ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی اور کہنے لگی کہ کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی کہ آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری اور پوچھا کہ آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے؟ آپ چاہے مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ تو کہا، نہیں۔ میں نے ہوٹل کے سامنے کار روکی۔ ہوٹل والا مجھے جانتا تھا۔ اس نے جلدی سے کھانا پیک کر کے مجھے گاڑی میں دیا اور میں سیدھا اپنے آفس آ گیا۔ رات کے 11 بج گئے تھے، سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ میں اپنے آفس گیا اور کھانا ایک پلیٹ میں ڈال کر اسے دیا اور کہا کہ کھاؤ۔ وہ بڑی ڈر رہی تھی اور حیران کن نظروں سے مجھے دیکھی جا رہی تھی۔ تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد کہنے لگی کہ کیا اس میں سے تھوڑا سا کھانا گھر لے کر جا سکتی ہوں؟ پھر جلدی سے اٹھ کر اس نے برقع اتارا اور کپڑے اتارنے لگی تو میں نے رو کر کہا کہ کپڑے نہ اتارو، بس اتنا کہوں گا کہ یہ کام چھوڑ دو۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ جلدی سے اپنا کام کریں اور مجھے واپس چھوڑ کر آئیں۔ وہ بہت ڈر رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے پرس سے کچھ پیسے اس کو دیے اور پوچھا کہ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا ہے نا زندگی نے؟ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو۔ مجھے محسوس تو ہو ہی رہا تھا کہ یہ اپنے اندر کوئی بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ڈرو نہیں۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی کہ شوہر مر گیا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا ہے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے۔ ماموں کے گھر آئی تو ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بڈھے سے میری شادی کروا دی۔ اس کے بچوں نے بھی مجھے بہت ذلیل کیا اور پھر اس کی بھی موت ہو گئی۔ بیٹیوں کو لیے در بدر پھرتی رہی، نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، بھوک افلاس تھی۔ سڑک پر کھڑی تھی، ایک صاحب آئے، کہنے لگے 1 گھنٹے کے 5000 دوں گا، چلو گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ستائی ہوئی ماں کی ممتا آخرکار چل دی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر ہے اور بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں۔ کئی دفعہ خیال آیا کہ خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہ ہوئی۔ وہ روئی جا رہی تھی اور میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آج سے مجھے اپنا بھائی سمجھو، اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے آفس کے اوپر والے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اسے کار میں بٹھایا اور اس کی بیٹیوں اور سامان کو لا کر اوپر والے کمرے میں چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے جھولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دی، پھر اسے سونے کا کہا اور خود اپنے آفس آ کر بیٹھ گیا۔ اور میری آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ آ رہا تھا کہ جو لڑکیاں کہتی ہیں کہ مجھے طلاق دو، وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اپنا گھر جلا رہی ہوتی ہیں۔ چھوٹے موٹے جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن طلاق ان مسئلوں کا حل ہرگز نہیں ہے۔ بس آخر میں ایک بات کہوں گا کہ اگر تم کو پیٹ بھرنے کے لیے 4 دیواری سے باہر نہیں جانا پڑ رہا، اگر تم کو جسم نہیں بیچنا پڑ رہا، اگر تمہارے سر پر چادر ہے، اگر لوگ تمہارا سودا نہیں کرتے،
اگر تمہارا دامن پاکیزہ ہے، اگر تم کو رات کو محفوظ پناہگاہ میں سوتی ہو تو کبھی بھی اپنا آشیانہ برباد نہ کرنا، ورنہ خدا کی قسم روندی جاؤ گی، نوچ لی جاؤ گی۔ خیر وہ لڑکی اب محفوظ ہے، لیکن زمانے کی بے حسی پر روتی رہتی ہے، اور عورت کی بربادی میں مرد کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر مرد میری اس تحریر کو سمجھ آئیں تو شاید ہمارا معاشرہ بدل جائے۔ ہاں، کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو جتنی مرضی عزت ہو لیکن وہ بازار کی رونق پسند کرتی ہیں، پھر ایسی ہی بدبخت عورتیں ایک بدبودار معاشرے کو جنم دیتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔